اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس نے بھی تعظیم اہل بیت عظام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ رحلت سے کوئی زاہد نہیں یہ مقام پا سکتا، تطہیر جن کی خدا کرے نہیں دبا کوئی لگا سکتا۔ نشان آل رسول نہیں یزید کوئی مٹا سکتا، نشان آل رسول نہیں یزید کوئی مٹا سکتا۔ جو چاہے کرے منافق نہیں مقام ان کا گھٹا سکتا۔ حاضرین و سامعین، گزشتہ کئی دنوں سے مولوی آصف اشرف جلالی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں پہ در پہ گستاخیاں کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس پر اپنی انا کو لیے ہوئے ہٹ ڈرمی کی وجہ سے ان گستاخیوں پر قائم اور ان کو پختہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اہل بیت پاک کا ذکر جب اللہ نے قرآن میں کیا تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اللہ اہل بیت پاک سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور یقیناً اہل بیت پاک ہر ناپاکی سے محفوظ ہیں۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی شخص جب کوئی اہل بیت طہار کا ذکر کرتا ہے، خصوصاً سیدات النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا حسنین کریمین کے ذکر کے لیے زبان اور دل کے ساتھ جسم اور روح کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یقیناً مولوی صاحب کی نہ زبان پاک ہے، نہ دل پاک ہے، نہ جسم پاک ہے، نہ روح پاک ہے، اور مولانا صاحب کسی ایک باپ کی اولاد سے معلوم نہیں ہوتے، اور یہ ان کی اولاد سے ان کا تعلق لگتا ہے جو کبھی کربلا کے میدان میں، کبھی صفین کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی بدر کے میدان میں محمد و آل محمد سے ٹکراتے رہے ہیں۔ یقیناً مولانا صاحب
انہی کی اولاد سے ہیں۔ میں اپنے ان علماء سے خصوصاً بالخصوص اہل سنت و جماعت کہ وہ علماء کرام جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ناموس کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دینے کو تیار رہتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ان دنوں میرے سے کال پر بات کرنے سے بھی کترا رہے ہیں۔ میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعہ سے ان سے یہ التجا کرتا ہوں کہ خدا را اس کو لگام دیں۔ اگر اس نے خود کو لگام نہ دی تو 1400 سال سے جس سکوت کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، مجبوراً ہمیں بھی اس سکوت کو توڑنا پڑے گا، اور اگر ہم نے اس سکوت کو توڑا تو پھر میں علماء اہل سنت کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میں یہ سنی ہونے کے ناطے یہ ویڈیو پیغام جاری کر رہا ہوں تاکہ کل کو سنیت کسی خسارے میں نہ چلی جائے، کل کو سنیت پہ کوئی دبا نہ لگ جائے، کل کو سنیت پہ کوئی آنچ نہ آ جائے۔ اس لیے علماء اہل سنت سے استدعا گزار ہوں کہ اس مولوی کی زبان کو لگام دلوائیں۔ ہم نے سکوت کو توڑا تو پھر اس سکوت میں بہت بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شامل ہو جائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سکوت کو توڑیں۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عزت و ناموس کے محافظ بھی ہیں، اور ہم اہل بیت طہار علیہم السلام پہ تن من دن بھی قربان کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس سکوت کو توڑا، اور یقیناً جس طریقے سے مولانا صاحب یکے بعد دیگرے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں گستاخیوں پہ گستاخیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی پھر ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ مجھے آفتاب کر دے، حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے۔ ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ مجھے آفتاب کر دے۔ ابھی تک اگر سکوت اختیار کرتے ہوئے ہم نے اپنے اہل سنت و جماعت بھائیوں کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے تو میری التجا ہے کہ اسے اندھیرے میں رہنے دیا جائے۔ اگر ان ذروں کو آفتاب کرنے کا وقت آ گیا تو اس کا بہت بڑا خرجانہ ادا کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔